تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سینئر فیمل جج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت روشنی میں جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں شرکت سے انکار کیا تھا اور جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر رکھنے پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ اس کا جواب دے دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک خط میں۔ عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقیوم بتائیے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا کیا جواب دیا گیا؟ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کو ایک 4 صفحات پر مبنی خط لکھا تھا۔ اس کے خط کے جواب میں چیف جسٹس پاکستان نے خط لکھا ہے اور جس میں جسٹس کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ قانونی طور پر آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ میں کمیٹی کے تیسرے رکن کے طور پر کس کو نامزد کروں اور کسے نہ کروں۔ تاہم چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ خط میں مزید یہ کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب ان 2 ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کی۔ جسٹس منیب تعطیلات کے دوران وہ عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ جسٹس منیب یعنی کہ تعطیلات کے دوران مقدمات کی سماعت کے لیے تو دستیاب نہیں تھے، لیکن تعطیلات پر ہونے کے باوجود وہ کمیٹی میں میٹنگز پر شرکت پر اصرار کرتے تھے اور کیا اور اس میں شریک ہوئے، اور اس طرح انہوں نے بذات خود سینئر جج یعنی اب ان کے بعد جو سینئر جج ہیں جسٹس یحییٰ فریدی، ان پر عدم اعتماد ان کا یہ ظاہر کرتا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کے خط میں مزید یہ کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ آئینی مقدمات جو ہیں وہ 14 روز میں لگنا لازم ہے، سماعت کے لیے ان کا مقرر کیا جانا ضروری ہے، لیکن جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حقوق کے برخلاف جو ارجنٹ آئینی مقدمات تھے ان کو سننے سے انکار کیا اور اپنی چھٹیوں کو اس پر فوقیت دی۔ اس کے اندر مزید جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے لکھا کہ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس جسٹس منیب اختر اپنے جو سینئر ججز ہیں اور اس میں کہا گیا کہ ایڈ ہاک ججز ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بینچ کے دیگر جج صاحبان کی جانب سے بھی ان کے خلاف، ان کے اس رویے کے خلاف جو ہے شکایات ملتی رہی ہیں۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ انہوں نے کمیٹی میں سینئر ججز جو ایڈ ہاک ججز ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پریکٹس ہے اس کے برعکس ایسے 1100 مقدمات کو ان کو محدود کر دیا، جبکہ ایڈ ہاک جج صاحبان جو ہیں جو ان سے سینئر جج صاحبان ہیں انہوں نے ان کو شریعت ایپلیٹ بینچ میں بھی مقدمات سننے کے لیے جو ہے وہ ان سے محروم کیا۔ اسی طرح چیف جسٹس پاکستان جو ہے مزید وجوہات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا، اور کمیٹی میں اس وقت چیف جسٹس صاحبان، سینئر جج، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج تھے اور وہ اس کمیٹی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ جبکہ جو 10ویں 11ویں ہے جو وجوہات لکھی گئی ہیں کہ یہ جو حوالہ دیا گیا ہے کہ درست رویہ اختیار کیا، یہ اسی معاملے پر ہے جس میں جسٹس منیب اختر کرسی چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ وہ پوچھا تھا کہ کیا آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اسی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے عبدالقیوم؟ جی ہاں بالکل، یہ جو میرا خیال ہے کیونکہ اس میں لفظ جو ہے وہ کمیٹی لکھا ہے اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا اجلاس ہوا جس میں قواعد و ضوابط کے اوپر جو ہے ججز کی تقرری کے حوالے سے غور ہونا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی رپورٹ تھی، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسی انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ جی اور بتائیے اور کیا اعتراضات کیے جہاں پر وہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ بد تہذیبی کر کے اور درست رویہ سے اپنے ایک سینئر جج کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے، اب اصل واقعہ کیا ہے وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان جسٹس منیب اختر کے اس رویے کے باعث جس میں ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر شو کیے گئے، ان کے اس رویے کے اوپر کہ وہ 11 بجے کے بعد کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ دن 11 بجے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو 10ویں وجوہ لکھی گئی ہے کہ اسٹے آرڈرز تو وہ جاری کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد وہ جو ہے مقدمات کو نہیں سنتے۔ اسی طرح
انہوں نے کئی مقدمات ہیں جو کہ بعد میں لگنے نہیں دیے، جس میں آڈیو لیک کیس بھی شامل ہے، اور اسی طرح سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک کوئک انجکشن تو جاری کر دیتے ہیں، لیکن پھر مقدمات کے فیصلے ہونے کے بعد ایک طویل عرصے تک مقدمات کے فیصلے بھی نہیں لکھتے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ F-14 کا جو کیس ہے، جو F-14-15 کا، اگر دیکھیں وہ جسٹس منیب اختر کے بینچ کے اندر، میں جہاں تک اس کو یاد کر سکتا ہوں کہ تقریباً 4 ماہ سے زائد ہو چکا ہے کہ اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک کئی مقدمات ایسے ہیں جن کے فیصلے ہی نہیں لکھے گئے۔ تو یہ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط کے جواب میں کہا ہے کہ گو کہ وہ قانونی طور پر آپ کے اس بات کو جواب دینے کے لیے پابند نہیں ہے۔ اہم خبر آپ دے رہے ہیں عبدالقیوم صدیقی، آپ اہم خبر دے رہے ہیں، قانوناً وہ اپنے سینئر پیون جج کے خط کا جواب دینے کے، ان کے سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، لیکن چونکہ شفافیت کو ملحوظ رکھتے ہیں تو 11 نکات انہوں نے اٹھائے ہیں، جس کی بنیاد پر جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے آرڈیننس آنے کے بعد ہٹایا گیا اور ان کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی آپ کا۔